آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم دشمنوں کے لیے، مطلب یہ ہے کہ دشمن جب ہمارے کنٹرول میں آ جائے، ہم اس علاقے کو فتح کر لیں اور وہ ہمارے ماتحت ہو جائے اس وقت، تو اب ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی تعلیم یہ دی ہے کہ ان کو معاف کر دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، یہ آپ نے تعلیم دی۔ اب اس کی مثال دیکھیں آپ فتح مکہ کی، 10 سال تک جن لوگوں نے ستایا ہے، تکلیفیں دی ہے، زمینیں چھینی، لوگوں کو گرم گرم ریت پر لٹایا، بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا، مال چھین لیا، 10 سال جتنی تکلیف دے سکتے تھے اتنی تکلیف دی، اور تکلیف کی انتہا ہے وہ۔ آپ ایسی تکلیفیں کوئی دوسری ہسٹری میں نہیں پڑھ سکتے، اتنی تکلیف گرم گرم، یعنی پہلے تو کوڑے مارتے تھے تو جسم سے وہ خون نکلتا، پھر اس کے اوپر نمک ڈالا جاتا، نمک کا پانی ڈالتے تھے۔ کسی تکلیفیں دی، ایسے دشمنوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سلوک کیا ہے، جیسے فتح مکہ میں، یعنی مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے تو سارے یہ لوگ جنہوں نے 10 سال تک بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو تکلیفیں دی تھی، وہ سامنے لائے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آج تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے کی ہسٹری میں ساروں کی گردنیں اڑا دیتے تھے یا غلام بنا لیتے تھے ان کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھتیجے ہیں، آپ ایسے ہی سلوک کریں جیسے بھائی بھائی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، بھتیجا اپنے چاچا کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب کو معاف کیا جاتا ہے، میں تمہارے لیے وہی اعلان کرتا ہوں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، سب کو معاف کر دیا۔ ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ بتا ہی نہیں سکتے آپ، 10 سال تک جنہوں نے تکلیف دی ہو ان کو معاف کر دے، کیونکہ وہ جو مجمع تھا شام میں، اس میں ہندا بھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ کے کلیجے کو نکال کر چابا تھا اس نے۔ ابو جہل کے لڑکے اکرمہ بھی تھے، ابو جہل نے بہت تکلیفیں دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ابو سفیان نے ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو کر سازشیں کی، ایسے سارے لوگ مجمع کے سامنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سب کو معافی۔ بہت بڑا ایک دل دیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو، ایک تعلیم دی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے آپ نے ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا۔ عربوں کے پاس خاص کر جو سرداران مکہ تھے، ان کی ایک شان تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی باقی رکھا اور کہا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے اس کو بھی امن دے دیں گے، اس سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ تو اسلام نے ایک تعلیم دی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرو، ان کو معاف کرو۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسلمان ہونے کے لیے مجبوراً، کیونکہ اب کوئی راستہ نہیں تھا، مکہ فتح ہو گیا، سارے علاقے فتح ہو گئے، اب کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے، تو اکرمہ مسلمان ہونے کے لیے مجبوراً آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھ کر استقبال کیا ان کا، کھڑے ہو کر اٹھ کر ان سے ملاقات کی، اور پھر ان کے آنے سے پہلے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم ان کے باپ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ باپ کو برا کہنے سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے اور باپ تک وہ بات پہنچتی نہیں، ابو جہل تو مر چکا تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل کا استقبال کیا۔ ابو لہب کی بیٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسلام لانے کے لیے آئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جملہ ان باپ کے تعلق سے نہیں کہا، بلکہ بڑی خوشی سے ان کو مسلمان کیا۔ تو دشمنوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ، غیر مسلم دشمن
غیر مسلم دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے اسلام میں، اور اس وقت بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے جب ان پہ ہم قابض ہو جائیں، جب وہ ہمارے سے زیر ہو جائیں، نیچے ہو جائیں، کنٹرول ہمیں مل جائے انہیں کچھ کرنے کا، جب بھی حکم ہے کہ ان کو معاف کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اسلام نے تعلیم دی ہے، اور یہ بڑی عجیب تعلیم ہے۔ اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔